بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین عوام۔ ناظرین، آج ہم حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کے اوپر بات کریں گے، جس کا 9 مہینے گزر جانے تک پتہ نہ چلا کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ناظرین کہ سوشل میڈیا پہ بےہودہ قسم کی واہیات باتیں پھیلائی گئی۔ وہ ماں باپ سے حصہ مانگنے گئی، اسے حصہ نہ دیا گیا، اس کے ماں باپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، انہوں نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ انتہائی جھوٹ اور من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کو ایک عجب سے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ اب لوگوں میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے اس کا قتل ہوا تھا یا اس نے خودکشی کی ہے یا وہ نشہ کرتی تھی۔ استغفار کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے ناظرین کہ وہ ایک نیک اور پارسا عورت تھی، اور ایک تو بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ وہ جنتی عورت تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ناظرین کہ حمیرہ اصغر ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گزشتہ 7 سال پہلے اس نے لاہور سے کراچی ہجرت کی۔ شوبز میں کام کرنے کے لیے اس نے اپنے والدین سے اجازت مانگی۔ والدین نے بخوشی اجازت نہیں دی ناظرین، کیونکہ یہ دیندار گھرانہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن اس نے شوبز میں انٹری ڈال دی ہوئی تھی، اور وہ ایک فیمس اداکارہ اور ماڈل کے طور پر وہ شوبز میں بڑی نامور اداکارہ بن چکی تھی۔ ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے والدین جو ہیں یہ صوم و صلوات کے پابند لوگ ہیں، اور حمیرہ اصغر جو ہے وہ اپنی کمائی کا 90% غریب، مساکین اور یتیم بچوں میں تقسیم کرتی تھی۔ اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کپڑے خرید کر ان کے لیے لے کر جاتی تھی۔ اور ان کے والدین یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ وہ تقریباً ہر عید پہ لاہور آتی تھی اور آ کے اسپیشل بچوں کے لیے خریداری کر کے وہ یتیم خانے جاتی تھی، اور یتیم خانے جا کر وہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنا کر ان کی تصاویر بناتی تھی اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ اور اس کا جو ٹوٹل مائنڈ تھا وہ فلاح و بہبود کی طرف تھا۔ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اور یہاں بے وقوف قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک عجیب سا سوشل میڈیا پروپوگنڈا کیا کہ جی وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے ناظرین۔ اچھا ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو موت ہے وہ پراسرار موت تو ہے ہی، لیکن وہ قتل ہے۔ اس وقت تمام شواہد جو ہیں وہ ایک قتل کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ فلیٹ میں اپنے بیڈ روم سے نہیں برآمد ہوئی۔ بیڈ روم پہ اس کی لاش نہیں پڑی تھی، اس کو سٹور میں بند کیا ہوا تھا، سٹور میں مار کے پھینکا ہوا تھا۔ جو چھوٹا سا سٹور ہوتا ہے، یہ جو لاش کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ایک سٹور میں پڑی ہوئی لاش ہے۔ اس کو باہر سے کسی نے لاک کر دیا اس کمرے کو، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ چابیاں کسی اور کے پاس بھی تھیں۔ اب اس پہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ناظرین۔ بہت جلد اس بات کا پتہ لگا لیا جائے گا کہ حمیرہ اصغر کا قاتل ہے کون آخر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حمیرہ اصغر نے 10 لوگوں کو رابطہ کیا اپنی موت سے 3 دن پہلے، جس میں اس کا سگا بھائی بھی تھا۔ اس نے ناظرین سب کو میسج کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنی بے حسی۔ ویسے تو ہم قوم ہے ہی نہیں، ہمیں قوم بننے میں کئی صدیاں لگیں گی، ہم ایک ہجوم ہیں۔ دعا یہ کریں کہ ہم کبھی قوم بن جائیں، کیونکہ قومیں جو ہوتی ہیں ان میں احساس ہوتا ہے،
ان میں رواداری ہوتی ہے. ہم میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. حوا کی بیٹی کا قتل اور 9 مہینے تک ایک فلیٹ میں لاش کا پڑا رہنا، یہ ناظرین بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آس پاس کے لوگ، ان کو کوئی سمیل نہیں آئی، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں یہ عورت رہتی ہے، یہ اتنے مہینوں سے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اس کا دروازہ لاک کر کے کوئی دیکھنے، نوک کریں، کھڑکائیں، اندر سے کوئی شاید آواز ہی آ جائے. ایسا نہیں کیا گیا ناظرین. حمیرہ اصغر کے جو والدین ہیں انہوں نے 100% شک کا اظہار کر دیا ہے کہ ہماری بیٹی کا قتل کیا گیا. ناظرین شواہد سارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی، اس بچی کا قتل کیا گیا ہے. اور اس قتل کا سراغ لگانے کے لیے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات محنت کر رہے ہیں. حمیرہ اصغر کی پراسرار موت سے پہلے اس نے کچھ ماہ پہلے اپنی والدہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور اپنی ماں سے کچھ دل کی باتیں کی اور ان سے کہا کہ امی میں بہت پریشان ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا کراچی چھوڑ کے لاہور آ جاؤ، کیا ضرورت ہے وہاں کام کرنے کی، لاہور میں بھی بڑا کام ہے، یہاں کام مل جائے گا آپ کو. تو اس نے کہا اچھا امی میں کوشش کرتی ہوں. تو اس کے بعد والدہ کا رابطہ بالکل منقطع ہو گیا اور حمیرہ اصغر موت کی آغوش میں چلی گئی. ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے اس نے مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا، بھائیوں سے اور کچھ دوستوں سے کہ مجھ سے رابطہ کریں، میں کسی تکلیف میں ہوں. کسی نے رابطہ نہیں کیا ناظرین. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 ماہ جس لڑکی کی لاش ایک فلیٹ میں پڑی رہی، اس پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور صرف یوٹیوب کے فالوورز حاصل کرنے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، کسی پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس پہ تو بالکل بھی بہتان نہیں لگانا چاہیے. وہ اچھا تھا، وہ برا تھا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی ابہام پھیلا رہے تھے کہ جی حمیرہ اصغر نے 6 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا، تو پھر مالک مکان جو ہے نا وہ کورٹ میں چلا گیا، اس نے کیس کیا اور کرایہ نہیں دینے کی وجہ سے پھر دروازہ توڑا، یہ کیا وہ کیا. کچھ صداقت ہوگی کہ مالک مکان کو ڈر ہوگا کہ اس کا سامان اندر پڑا ہے، میں خود سے تالا نہیں توڑ سکتا، اس نے قانون کا سہارا لیا ہوگا. ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن من گڑت اور جھوٹ سے بھرپور یہ ایک فلم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ہم نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ اس کی موت نہیں ہوئی، اس کا قتل ہوا ہے. حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا. اور یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ جس عورت کو مرے ہوئے 9 ماہ ہو گئے تو اس سے پہلے تو وہ کرایہ بر وقت ادا کرتی رہی. یہ جو 9 مہینے کا عرصہ ہے اس میں وہ کرایہ نہیں دیتی رہی. یہ بات سامنے آئی ہے تحقیقات میں. اور اس کے ناظرین 3 موبائل تھے جن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فرانزکس کروایا، ان کا ڈیٹا چیک کیا ہے. اس میں بھی بے شمار جو ہے وہ شواہد مل رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کس کی بات ہوئی، اس سے پہلے کس کی بات ہوئی. 10-12 لوگوں کو شامل تفتیش بھی کر لیا گیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اس کا کوئی قریبی، کوئی دوست اس قتل میں ملوث پایا جائے گا. تحقیقاتی ادارے یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا قتل ہوا ہے. اب پوسٹ مارٹم کے بھی قابل تو وہ لاش رہی نہیں تھی، اس لیے تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں. تحقیقات میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کس نے کیا. ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمیرہ کے بھائی اور ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ناپسند کرتے تھے اس کام کو کہ ہماری بہن جو ہے وہ شو بز میں جائے، وہ اداکاری کرے. اس وجہ سے اس کو تقریباً گھر والوں سے نفرت کا ہی سامنا کرنا پڑا ہمیشہ، جس کی وجہ سے وہ لاہور چھوڑ کے کراچی چلی گئی. ماں رابطے میں تھی، ماں کے علاوہ بھائی رابطے میں نہیں تھے، والد رابطے میں نہیں تھا، کیونکہ والد صاحب جو ہیں وہ صوم و صلوات کے پابند ہیں.
اور پیشے کے اعتبار سے حمیرہ کے والد ڈاکٹر ہیں. تو جو گھر والوں کا رویہ تھا وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا. صرف اور صرف ماں رابطے میں تھی، وہ ماں کے ساتھ بات چیت کرتی تھی. بھائی اور والد اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے کہ شو بز کی دنیا کو چھوڑو اور ہماری دنیا میں آ کے رہو اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ ناظرین من گڑت کہانیاں، جھوٹے الزامات کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پتہ یہ چلا تحقیقات میں کہ وہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی اور غریبوں اور مساکین کی وہ خدمت کرتی تھی. بے شمار لوگوں کو مہینے کے وظائف لگائے ہوئے تھے. یہ تو باتیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں. لیکن ناظرین جتنی انفارمیشن ہمارے پاس تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تک حمیرہ اصغر کو انصاف نہیں مل جاتا ہم حمیرہ اصغر کا کیس آپ کی عدالت میں پیش کرتے رہیں گے اور انصاف مانگتے رہیں گے. جس دن انصاف مل جائے گا اس کے بعد ہم اس نام کے اوپر پروگرام کرنا بند کر دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.